فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد پنجم۔ مفسر ہیں مولانا محسن علی نجفی صاحب، اور آج ابتدا ہے سورہ نور کی۔ سورہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مبارک مدینہ میں ہجرت کے 5ویں سال نازل ہوئی۔ چونکہ واقعہ افک 5 ہجری کو غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر پیش آیا تھا، چنانچہ وقدی نے کتاب مغازی میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 5ویں سال دوم شعبان کو بنی مصطلق کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے اور اول رمضان کو واپس مدینے پہنچ گئے۔ کوفی قرات کے مطابق اس سورہ کی آیات کی تعداد 64 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں واقع افک کے علاوہ اسلام کے حیات آفرین نظام کے بعض اہم قوانین کا ذکر ہے۔ بہتان تراشی کو عظیم گناہ قرار دے کر احترام آدمیت کا زرین اصول واضح کیا گیا ہے۔ زنا کی سزا کا حکم بھی اس میں بیان ہوا ہے، اور ساتھ زنا کے بہتان کی سزا کا بھی ذکر ہے۔ ایک اہم مسئلہ لعان بھی بیان ہوا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کی جگہ ایک حل پیش کیا گیا ہے جس میں غیرت کا تقاضا بھی پورا ہوتا ہے اور ناحق قتل کا عدم جواز بھی ثابت ہوتا ہے۔ گھر کی 4 دیواری کے تقدس کا قانون بیان فرما کر اسلامی تہذیب کا ایک زرین اصول بیان فرمایا ہے۔ ایک اہم نقطہ جو سورہ مبارکہ میں نازل ہوا ہے وہ نور الہی کو ایک محسوس چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر اس حقیقت کو دل نشین کرنا ہے۔ آئیے سورہ کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ یہ ایک سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اسے فرض کیا اور اس میں صریح آیات کو نازل کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تفسیر آیت نمبر 1، یہ مجموعہ کلام چند بنیادی احکام پر مشتمل ہے۔ نمبر 2، اسے ہم نے قطعی حکم کے طور پر نازل کیا ہے۔ دراصل اس جگہ فرض کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کسی سخت چیز کو کاٹنے کے معنوں میں آیا ہے، یعنی اس کا حکم اٹل ہے، سفارش نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ نمبر 3، اس میں احکام پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں جن میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے تاکہ تم ان احکام سے سبق حاصل کرو۔ یہ سورہ ایسا تاکیدی تمہید کے ساتھ نازل ہو رہا ہے جو کسی دوسرے سورے کے لیے دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورے میں بیان ہونے والے احکام اسلامی شریعت کے قطعی اور تغیر ناپذیر احکام ہیں۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ زناکار عورت اور زناکار مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو،
اور دین خدا کے معاملے میں تمہیں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت موجود رہے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ زنا کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ انسان کسی ایسی عورت کے ساتھ ہم بستری کرے جو اس پر حرام ہو، نہ اس کے ساتھ عقد کیا ہو، نہ اس کے ساتھ مملوکہ ہو اور نہ عذروِ شبہ ہو۔ اور یہ حدیث جو ہے، یہ روایت شہید ثانی کی المسالک کی جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 328 پر موجود ہے۔ اس میں قبل اور دبر میں فرق نہیں، اور یہ روایت ہے الغوثی مباسی کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 167 پر۔ مباسی میں محترمہ کے بعد بلا استعالہ کی قید کا اضافہ کیا ہے۔ اصلاطہ حرام ہے، عارضی طور پر حرام نہ ہو، جیسے حیض، روزہ اور احرام کی حالت میں اگر ہم بستری کرے تو حرام ہے، زنا نہیں ہے۔ فقہ حنفیہ زنا کی تعریف میں وتی فی الدبر یعنی عمل قوم لوط کو زنا میں شامل نہیں کرتے، جبکہ مالکی شافعی شامل کرتے ہیں۔ عذروِ شبہ سے معلوم ہوا کہ اگر کسی عورت کے ساتھ اس گمان میں مباشرت کرے کہ وہ اس کی زوجہ ہے تو یہ زنا نہیں ہے۔ اسی طرح اس شبے میں مباشرت کی کہ یہ عورت حلال ہے، بعد میں پتہ چلے حرام تھی، زنا نہیں ہے۔ عقد کی قید سے ظاہر ہے کہ اس عورت کے ساتھ ہم بستری زنا نہیں ہے جس کے ساتھ عقد کیا ہو۔ اگر ایسی عورت کے ساتھ عقد کیا جائے جو اس پر عقد سے حلال نہیں ہوتی، جیسے ماں، بہن، بیٹی وغیرہ، تو اس عقد کا کوئی اثر نہیں۔ ایسے عقد سے ہم بستری کی جائے تو وہ زنا ہے، یعنی زنا با محرم ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو ہم بستری کے لیے کرائے پہ لیا جائے تو بھی زنا ہے۔ امام ابو حنیفہ ان دونوں جگہ پر زنا نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقد کی وجہ سے زنا نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے اپنی ماں، بیٹی کے ساتھ عقد کر کے ہم بستری کی تو یہ زنا نہیں ہے۔ عقد کی وجہ سے اور کرائے پر لینے کی وجہ سے بھی زنا نہیں ہے۔ اور یہ روایت ہے الخارسی المبسوط کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 58 اور 85 پر بھی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ حد جاری نہ ہوگی، اور زنا پر اگر مجبور کیا گیا ہو تو حد نہیں ہے۔ جبر عورت پر تو ہو سکتا ہے، لیکن کیا مرد پر بھی جبر ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ایک امر کے شرعاً ممنوع ہونے کے باوجود فطرتاً خواہشات پیدا ہو سکتی ہے، لہٰذا مرد کو بھی مجبور کیا جا سکتا ہے۔ غیر اسلامی قوانین میں زنا کی تعریف میں زن غیر کی قید لگائی جاتی ہے۔ کسی کی زوجہ سے مباشرت کرے تو زنا ہے، اگر وہ کسی کی زوجیت میں نہیں ہے، مثلاً کنواری ہے، تو یہ زنا نہیں، خواہ مرد شادی شدہ ہو یا نہ ہو۔ البتہ یہ ایک جرم ہے، لیکن اس کی سزا نہیں ہے۔ مغربی دنیا میں زنا کا تصور صرف اور صرف جبر پر مبنی ہے۔ اگر طرفین مرضی سے مباشرت کریں تو یہ زنا اور جرم نہیں ہے۔ غیر کی عورت سے زنا کی سزا ہندوؤں میں ہے، عورت کو کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے تاکہ اسے چیر پھاڑ کر دیں، مرد کو لوہے پر لٹکا کر آگ لگا دی جائے۔ یہودی قانون میں ہے کہ جو شخص دوسرے کی بیوی یعنی ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے، زانی اور زانیہ دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں گے۔ اور یہ روایت ہے احبار کے صفحہ نمبر 10 اور 20 پہ بھی۔ اگر کوئی کنواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی ہو، دوسرا آدمی سے شہر میں پا کر اس سے صحبت کرے، تو تم ان دونوں کو اس شہر سے کے پھاٹک پر نکال کر لانا اور ان کو تم سنسار کر دینا۔ اور یہ حدیث اور یہ روایت ہے استاسا کی صفحہ نمبر 22، 23 اور 26 پر۔ اسلامی تعلیمات اس جرم پر سزا دینے پر انحصار نہیں کرتی، سزا تو جرم سرزد ہونے کے بعد آخری حل ہے۔
بلکہ اسلام اس جرم کو اپنی انسان ساز تعلیمات کے ذریعے سدباب کرتا ہے۔ نمبر 1، اسلام مسیحیوں کے برخلاف شادی کو ایک مقدس فریضہ سمجھتا ہے اور اس کی تشویق فرماتا ہے۔ سورہ نور میں فرمایا ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں، اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے جو صالح ہوں ان کا نکاح کر دو، اگر وہ نادار ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا اور اللہ بڑی وسعت والا علم والا ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اگر تم میں سے کوئی مالی رکاوٹ کی وجہ سے آزاد مسلم عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ تمہاری مملوکہ مسلمان لونڈی سے نکاح کر لے۔ حدیث نمبر 2 میں ہے حدیث میں شادی کی اہمیت، اور یہ حدیث ہے مستدرک الوسائل میں کی جلد نمبر 14 میں اور صفحہ نمبر 152 پر۔ نکاح میری سنت ہے، جو اس سے منہ موڑتا ہے وہ میری سنت سے منہ موڑتا ہے۔ اور پھر الکافی کی ایک حدیث ہے کہ شادی شدہ کی 2 رکعت کنوارے جس کی بیوی نہ ہو کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ یہ الکافی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 328 پر موجود ہے۔ یہ پھر مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 14 کے 152 صفحے پر موجود ہے ایک اور روایت کہ اسلام میں کوئی بنیاد ایسی نہیں ڈالی گئی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک شادی سے زیادہ پسندیدہ اور محترم ہو۔ جو شادی کرتا ہے اس نے اپنا نفس دین بچا لیا۔ اور یہ حدیث بھی الکافی کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 328 پر موجود ہے۔ الفقی کی ایک روایت میں ہے کہ تمہارے مردوں میں سے سب سے کم درجہ کنوارے مردوں کا ہے۔ الفقی کی جلد نمبر 3 میں یہ حدیث موجود ہے صفحہ نمبر 384 پر۔ ایک حدیث اور ہے کہ، اور یہ ہے مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 156 پر۔ میری امت کے نیک لوگ وہ ہیں جو شادی شدہ ہیں، اور میری امت کے بدترین لوگ کنوارے ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے وہ بھی مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 155 پر ہے کہ شادی شدہ کا نیند میں رہنا افضل ہے مجرد کے روزے اور قیام در عبادت سے۔ نمبر 4 ہے کہ محرم نامحرم کی تمیز اسلامی تعلیمات کا ایک اہم پہلو محرم نامحرم کا تصور ہے۔ نامحرم کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے وہ مرد یا عورت نامحرم ہے، خواہ وہ سالی، سالہ یا شوہر کے بھائی یا بھائی کی زوجہ ہی کیوں نہ ہو۔ انسان پر واجب ہے کہ وہ نامحرم عورت کی طرف بقصد تذلیل نہ دیکھے۔ اور سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے کہ آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ اور سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ایک روایت ہے، اور یہ روایت ہے الفقی کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 19 پر۔ روایت یہ ہے کہ پہلی نگاہ تیرے حق میں ہے، دوسری نگاہ تیرے حق میں نہیں ہے، یعنی پہلی نگاہ جائز ہے اور دوسری نگاہ جائز نہیں ہے۔ ایک مصری شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایک نگاہ، پھر ایک تبسم، پھر سلام، پھر گفتگو، پھر طے، پھر ملاقات۔ نمبر 5، عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جائے۔ اور نمبر 6 ہے کہ زنا کو اسلام نے بدترین گناہ قرار دیا ہے، یہاں تک کہ بعض روایت میں آیا ہے کہ یہ 7 ایسے گناہ جن کے ارتکاب پر جہنم ہے اس میں شامل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً یہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ زنا میں 5 خصلتیں ہیں، بے آبرو ہوتا ہے، فقر کا باعث ہوتا ہے، عمر کوتا ہوتی ہے، خدائے رحمان ناخوش ہوتا ہے، جہنم میں ہمیشہ رہنا پڑتا ہے،
ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی جہنم کی آگ سے۔ اور یہ روایت ہے الکافی کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 542 پر۔ ایک اور روایت ہے کہ یہ بھی الکافی کی جلد نمبر 2 میں ہے اور صفحہ نمبر 374 پر ہے، میرے بعد جب زنا عام ہو جائے تو مرگ کے مفاجات زیادہ ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے اور یہ ہے الخصال کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 287 پر، جب زنا عام ہو جائے تو زلزلہ زیادہ آئے گا۔ ساتھ ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ فطری خواہش پوری کرنے کے لیے اسلامی قوانین نے اس مسئلے میں انسانی کمزوری کو سامنے رکھا ہے۔ الف 4 شادیوں تک اجازت دی گئی تھی تاکہ مرد ہر وقت اپنی خواہشات پوری کر سکے اور معاشرے میں کوئی عورت بے شوہر نہ رہے۔ بے اگر سفر اور دیگر حالات میں اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو موقت نکاح یعنی متع ایک بہترین حل ہے۔ ایک شخص ایک سے زیادہ شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور کبھی ایک شادی کرنے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ دوسری طرف حوادث اور جنگوں میں لوگ مارے جاتے ہیں، بہت سی جوان عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے ساتھ ہونے کی وجہ سے ان سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ اس صورت میں متع بہترین حل ہے۔ متع کے ہوتے ہوئے مسلمان زنا کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے، متع اس امت کے لیے ایک رحمت تھا، اگر اس سے روکا نہ گیا ہوتا تو سوائے شقی کے کوئی زنا کا مرتکب نہ ہوتا۔ زنا ان تمام قدروں کو پامال کرتا ہے جن پر خاندان کی تشکیل کا دار و مدار ہے، اور نسلوں میں جرائم کے جرثومے خلط ملط ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ایک بدقسمت معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ زنا اخلاقی قیود و حدود سے آزاد ہو کر ہوس رانی کی ایک درندگی ہے۔ زنا ناموس کی ہتک حرمت کے ساتھ ہوس پرستی کا غیر انسانی عمل ہے۔ احادیث کے مطابق زنا کے اثرات خود اس کا ارتکاب کرنے والے کی ناموس پر مرتب ہوتے ہیں۔ حدیث میں زنا کے مسئلے میں آیا ہے کہ لوگوں زنا نہ کرو ورنہ تمہاری عورتوں سے زنا ہوگا، جیسے تو کرے گا تیرے ساتھ ویسے ہی ہوگا۔ اور یہ حدیث ہے الکافی کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 554 پر۔ زنا کا ثبوت نمبر 1 اقرار کے مؤثر ہونے کی چند شرائط ہیں۔ نمبر 1 بالغ، نمبر 2 عاقل، نمبر 3 اپنے اختیار سے ہو، نمبر 4 غلام نہ ہو، نمبر 5 اقرار کو 4 مرتبہ دہرائے۔ حنفی اور حنبلی کا بھی یہی موقف ہے، اور یہ ہے حدیث اور مرخی المبسط کی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 91 پر۔ مالکی اور شافعی کے نزدیک صرف ایک اقرار کافی ہے، اور یہ حدیث ہے ہدیۃ المحتد میں کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 438 پر۔ واضح رہے اسلامی تعلیمات اقرار بزنا کی تشویق نہیں کرتی، بلکہ اس بات کو ترجیح دی جاتی ہے کہ وہ اقرار نہ کرے، اپنے آپ کو معاشرے میں رسوا نہ کرے، بلکہ اس عمل بد پر توبہ کرے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے زنا کا 4 مرتبہ اقرار کیا۔ آپ علیہ السلام ہر مرتبہ اسے ترغیب دیتے تھے کہ اقرار کو آگے مت بڑھائے۔ جب اس نے 4 مرتبہ اقرار کیا تو فرمایا، مولا فرماتے ہیں، قسم بخدا اس کا اپنے اور اللہ کے درمیان توبہ کرنا اس پر میری طرف سے حد جاری کرنے سے بہتر تھا۔ اور یہ حدیث ہے الکافی کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 188 پر۔ اگر کوئی زنا کا اقرار کرنے کے بعد انکار کرے تو سنگساری کی حد ساقط ہوتی ہے، کوڑوں کی حد ساقط نہیں ہوگی۔ اگر بغیر شوہر کے حمل ٹھہر جائے حد جاری نہ ہوگی، کیونکہ ممکن ہے ازروئے شبہ یا ازروئے جبر یا ازروئے مساقہ ہو۔ نمبر 2 گواہ سے زنا ثابت ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1 4 عادل مرد گواہی دیں یا 3 مرد 2 عورتیں۔ اگر گواہی دینے والے 2 عادل مرد اور 4 عورتیں ہوں تو اس سے حد ثابت ہوتی ہے، رجم نہیں۔ نمبر 2
گواہی مشاہدے کی دیں، اگر مشاہدے کی گواہی نہ دیں تو گواہوں پر قذف کی حد جاری ہوگی۔ نمبر 3، گواہی ایک زمان اور ایک مکان کی ہو، اگر زمان اور مکان میں اختلاف آ جائے تو زنا نہیں ہے، گواہوں پر قذف کی حد جاری ہوگی۔ نمبر 4، اگر 4 مرد گواہوں نے ایک کنواری لڑکی سے کے قبل میں زنا کی گواہی دے دی مگر 4 عورتوں نے گواہی دی کہ اس لڑکی کی بکارات باقی ہے تو اس لڑکی پر حد جاری نہ ہوگی۔ یہاں ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ ہمارے زمانے میں جو فزیکل شواہد ہیں، مثلا DNA کے ذریعے زنا ثابت ہوگا یا نہ۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ فزیکل شواہد کی موجودگی میں گواہ کی نوبت نہیں آتی۔ فزیکل شواہد اور گواہ میں اگر ٹکراؤ ہو جائے تو فزیکل شواہد مقدم ہیں، جیسا کہ بکارات کے مسئلے میں گواہ پر فزیکل شاہد مقدم ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ حد ثابت ہونے کے 2 طریقے ہیں، اقرار اور گواہ، کسی تیسرے طریقے سے حد ثابت نہ ہوگی۔ نمبر 5، اگر گواہ 4 سے کم ہوں تو گواہوں پر قذف کی حد جاری ہوگی، زنا کی حد جاری نہ ہوگی۔ نمبر 6، اگر گواہی پوری ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو حد ساقط ہوگی۔ نمبر 7، ہر اس مقام پر جہاں شبہ لاحق ہو جائے حد جاری نہ ہوگی، مثلا اس نے اس عورت کے ساتھ اپنی زوجہ سمجھ کر یا حلال سمجھ کر یا حرام ہونے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے مباشرت کی ہو تو حد جاری نہ ہوگی۔ اس کے لیے یہ حدیث بنیاد ہے، اور یہ حدیث ہے الفقی کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 74 میں حدیث بیان کرتے ہیں، شبہ لاحق ہونے کی صورت میں حد جاری نہ کرو۔ نمبر 8 ہے، اگر محرم عورتوں یعنی ماں، بیٹی، بہن کے ساتھ عقد کر کے معاذ اللہ ہم بستری کرے تو زنا با محرم کی حد جاری ہوگی، عقد کی وجہ سے حد ساقط نہ ہوگی۔ فقہ حنفی میں عقد کی وجہ سے یہ زنا نہیں ہے، حد جاری نہ ہوگی، خواہ حرمت کا علم ہو تو بھی۔ اور یہ حدیث ہے المثبوت سرخسی کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 58 اور 85 پر۔ 9 نمبر ہے، جبر کی صورت میں حد جاری نہ ہوگی۔ عورت پر جبر تو ہو سکتا ہے لیکن مرد پر جبر کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ بعض کہتے ہیں جبر کی صورت میں خواہش کیسے بیدار ہوگی، لیکن اکثر کا یہ نظریہ ہے کہ شرعاً حرام ہونے اور فطرتاً خواہش بیدار ہونے میں منافات نہیں ہے، لہٰذا مرد پر بھی جبر چل سکتا ہے۔ حدود و تعزیرات۔ نمبر 1، قتل۔ الف، اپنی محرم عورتوں سے زنا کرنے کی سزا قتل ہے۔ ب، کافر ذمی مسلم عورتوں سے زنا کرے۔ نمبر جیم، کسی عورت پر جبر کر کے زنا کرے تو ان سب پر سزا قتل ہے۔ نمبر 2، رجم یعنی سنگسار۔ اگر شادی شدہ شخص جس کی عورت اس کی دسترسی میں ہو اور اس سے مباشرت کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو زنا کرے تو اس کی سزا سنگسار کرنا ہے۔ سنگسار کیے جانے کی سزا کے لیے چند شرائط موجود ہونی چاہیے۔ الف، بالغ اور عاقل ہو، نابالغ و مجنون ہو تو رجم نہیں ہے۔ ب، غلام نہ ہو، اگر غلام ہو تو رجم نہیں ہے۔ جیم، حلال عورت اس کی دسترسی میں ہو، جب چاہے اس کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہو، اگر اس سے دور ہونے کی وجہ سے اس کی دسترسی میں نہ ہو تو یہ سزا نہ ہوگی۔ اسے فقہی اصطلاح میں زنا یعنی حفاظتی حصار میں ہونے والے زنا کہتے ہیں۔ احسان حفاظتی قلعہ میں آنے کو کہتے ہیں، یعنی شادی کرنے کے بعد جنسی خواہشات کی طغیانی سے بچنے والے حصار میں آنے کے بعد بھی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا رجم یعنی سنگسار کرنا ہے۔ ان شرائط کے ساتھ اگر عمر رسیدہ بھی ہو تو پہلے کوڑے مارے جائیں گے، بعد میں سنگسار ہوگا، اور اگر جوان ہو تو بعض کے نزدیک صرف رجم ہے اور بعض کے نزدیک اس کے لیے بھی تعزیانہ اور رجم دونوں ہیں۔ حنبلی کا بھی یہی نظریہ ہے۔ نمبر 3، تعزیانہ۔ یہ ایسے لوگوں کی سزا ہے جو رجم کی سزا کی شرائط نہیں رکھتے۔ ساتھ یہ بھی ہے کہ مرد ہو، ایسے لوگوں کی سزا 100 تعزیانے 1 سال
علاقہ بدری اور سر منوانا ہے، عورت ہو تو صرف تازیانہ ہے۔ اس میں اصل وہ حدیث ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے، اور حدیث یہ ہے کہ غیر شادی شدہ مرد کا غیر شادی شدہ عورت کے ساتھ ہو تو 100 کوڑے، 1 سال علاقہ بدری، شادی شدہ کے ساتھ ہو تو 100 کوڑے اور سنگساری ہے۔ اور یہ حدیث ہے سنن درامی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 181 پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ عمر رسیدہ مرد اور عمر رسیدہ عورت اگر زنا کریں 100 کوڑے اور سنگسار ہے، اور کنوارا اور کنواری اگر زنا کریں تو 100 کوڑے اور سال کے لیے علاقہ بدری ہے۔ اور یہ حدیث ہے الفقی کی صفحہ نمبر 26 پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کردہ حدیث سے صحیح مسلم کی روایت کردہ حدیث کی تشریح ہوتی ہے، چونکہ غیر شادی شدہ خواہ شادی شدہ عورت سے زنا کرے یا غیر شادی شدہ عورت سے شادی شدہ عورت سے کرے یا زنا کرے غیر شادی شدہ عورت سے، سزا ایک ہے۔ یہی صورت عورت کی بھی ہے، اس سے زنا کرنے والا خود شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، اس کی ایک ہی سزا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت میں یہ بات واضح ہے کہ عمر رسیدہ مرد اگر زنا کرے، دوسری طرف جو بھی ہو، اسی طرح عمر رسیدہ عورت زنا کرے، دوسری طرف جو بھی ہو، تو اس کی سزا 100 تازیانے اور رجم ہے۔ اسی طرح اگر غیر شادی شدہ مرد زنا کرے، دوسری طرف جو بھی ہو، اور شادی شدہ عورت زنا کرے، دوسری طرف جو بھی ہو، اس کی سزا 100 کوڑے اور جلاوطنی ہے۔ اگر عورت ہو تو علاقہ بدری نہ ہوگی۔ مالکی کا بھی یہی موقف ہے۔ سخت سردی اور گرمی میں حد جاری نہ ہوگی۔ سردیوں میں دن کے وسط میں اور گرمیوں میں دن کی ابتدا یا آخر میں جاری کی جائے گی۔ مریض پر صحت یاب ہونے تک حد جاری نہ ہوگی۔ اگر حد جاری کرنا ضروری ہو تو 100 تیلیوں پر مشتمل ایک گچھا ایک بار مارا جائے گا۔ واضح رہے کہ حقوق اللہ میں حد جاری کرنا شرعی حکم کی ذمہ داری ہے، دوسرے لوگ کوئی سزا جاری نہیں کر سکتے۔ اگر حقوق العباد میں سے ہو جیسے قذف تو متاثرہ شخص کے مطالبے پر حد جاری کی جائے گی۔ تازیانہ اور رجم کے بھی احکام اور آداب ہیں جو ایک مہذب اور دستوری نظام کے آئینہ دار ہیں۔ ان کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ نمبر 2 ہے اسلامی سزاؤں کے اجرا کے سلسلے میں جذبات اور احساسات کا غالب آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ذہن پر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور حاکمیت حاکم نہیں ہے۔ نمبر 3 ہے اللہ اور آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دین خدا کے سلسلے میں جذبات غالب نہ آئیں۔ اس سلسلے میں حدیث قابل ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، اور یہ حدیث ہے مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 37 پر۔ ہم بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک حاکم کو لایا جائے گا جس نے ایک تازیانہ کم مارا تھا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ کیوں کم کیا؟ وہ کہے گا تیرے بندے پر رحم کھا کر۔ اللہ فرمائے گا تو مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا بن گیا ہے۔ اسے آتش کی طرف روانہ کرے گا۔ پھر ایک اور شخص لایا جائے گا جس نے ایک تازیانہ زیادہ مارا تھا۔ اس سے پوچھا جائے گا تو نے زیادہ کیوں مارا؟ وہ کہے گا تیری نافرمانی سے باز آ جائے۔ فرمائے گا تو مجھ سے زیادہ حکمت والا تھا۔ اسے بھی آتش کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ نمبر 4 ہے مومنین کی ایک جماعت وہاں حاضر رہے تاکہ معاشرے میں اس جرم کے انجام بد کا شعور پھیلے اور لوگ باز آ جائیں۔ جس زانی نے 4 گواہوں کی طرف سے گواہی دینے کی حالت میں زنا کا ارتکاب کر کے اپنا پردہ چاک کیا ہے، اس کے لیے کسی قسم کی ستر پوشی نہیں ہے۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ زانی صرف زانیہ یا مشرکہ سے نکاح کرے گا، اور زانیہ صرف زانی یا مشرک سے نکاح کرے گی، اور مومنوں پر یہ حرام کیا گیا ہے۔ تفسیر آیت ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ زانی
زناکاری میں مشہور ہے، اس پر حد بھی جاری ہو چکی ہو اور پھر بھی اس نے توبہ نہ کی ہو، اس پر پاک دامن عورتیں حرام ہیں، وہ صرف اپنی طرح کی کسی زانی عورت یا مشرکہ سے شادی کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت زناکاری میں شہرت رکھتی ہے، اس پر حد جاری ہو چکی ہے اور توبہ کے آثار نہیں ہیں، ایسی عورت پاک باز مردوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، اس کا کوئی زانی مرد یا مشرک ہی جفت ہو سکتا ہے، اور یہ حدیث المیزان میں موجود ہے۔ چنانچہ حدیث بھی اس تفسیر کی تائید میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، یہ ایسے مردوں اور عورتوں کے بارے میں ہے جو عہد رسالت میں زناکاری میں مشہور تھے۔ ایسے مردوں اور عورتوں کے بارے میں اللہ نے منع کیا ہے۔ آج بھی لوگوں کے لیے یہی صورت ہے کہ جو بھی ایسے امور کے ارتکاب میں شہرت رکھتا ہو یا اس پر حد جاری کی گئی ہو تو ایسے فرد کے ساتھ شادی نہ کرو جب تک توبہ نہ کر لے۔ ہم اسی تفسیر پر اکتفا کرتے ہیں، دیگر تفاسیر کے ذکر کی ضرورت نہیں، اور یہ تفسیر ہے الکافی کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 355 پر۔ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں پھر اس پر 4 گواہ نہ لائیں، پس انہیں 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی ہرگز قبول نہ کرو، اور یہی فاسق لوگ ہیں۔ تفسیر آیت ہے نمبر 1، کسی نشانی پر کوئی چیز پھینکنے کو کہتے ہیں۔ یہاں پاک دامن عورتوں پر بے عفتی کا بہتان لگا کر ان کی عزت و وقار کو مجروح کرنے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ نمبر 2، اس جگہ سے مراد پاک دامن عورتیں ہیں وہ عورتیں جن کی بے عفتی پر 4 گواہ مکمل نہ ہوئے ہوں پاک دامن شمار ہوتی ہے، یعنی شرعاً پاک دامن ہے، واقع کے اعتبار سے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ نمبر 3، زنا کا الزام لگانے کے بعد 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو یہ قابل سرزنش جرم ہے۔ آیت میں اگرچہ عورتوں کا ذکر ہے لیکن یہ حکم مردوں پر بہتان لگانے والوں کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح کی آیت میں جمع مذکر استعمال ہوا ہے کہ بہتان لگانے والے مردوں کا ذکر ہے، لیکن اگر عورتیں کسی پر زنا کا الزام لگاتی ہیں تو ان کا بھی یہی حکم ہے۔ اس الزام کو فقہی زبان میں قذف کہتے ہیں۔ قذف کے الفاظ اگر کسی سے کہہ دے تو زانی ہے، تو نے زنا کیا ہے، تو نے بدفعلی کی ہے، تیرے ساتھ بدفعلی ہوئی ہے، اور ان تعبیروں سے زنا اور بدفعلی یعنی عمل قوم لوط سمجھی جاتی ہے تو یہ قذف ہے۔ ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ ان الفاظ کا کہنے والا بھی اس کے مفہوم سے باخبر ہو۔ یہ تعبیرات بھی قذف ہیں۔ تو اپنے باپ کا نہیں ہے، اسے زانیہ کے بیٹے، اے زانیہ کے بیٹے کہنے کی صورت میں اس کی ماں پر قذف ہے۔ اسی طرح ہر وہ تعبیر جس سے زنا کا الزام سمجھا جاتا ہے قذف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تکویناً اور تشریعاً عزت بخشی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اولاد آدم کو عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ اور پھر ہے سورہ 3 کی آیت نمبر 4 میں، بتحقیق ہم نے انسان کو بہترین اعتدال میں پیدا کیا۔ اور پھر ہے سورہ طاغبان کی آیت نمبر 3، اور اس نے تمہاری صورت بنائی تو بہترین صورت بنائی۔ تشریع یعنی قانون کے ذریعے مومن کی عزت و تکریم کی صورت یہ ہے کہ اس کے وقار کو مجروح کرنا حرام ہے، خواہ اس خامی کو فاش کر کے ہی کیوں نہ ہو جو اس میں حقیقتاً موجود ہے، جسے غیبت کہتے ہیں۔ مومن کی عزت و وقار کے تحفظ کے سلسلے میں اہم ترین قانون قذف کا قانون ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مومن پر زنا کا الزام لگاتا اور 4 گواہوں سے ثابت نہیں کر سکتا تو اس پر 80 کوڑے برساؤ۔ نمبر 2،
ایسے الزام لگانے والوں کی گواہی قبول نہ کرو۔ نمبر 3، ایسے لوگ فاسق ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مومن کا وقار مجروح کرنا کس قدر سنگین جرم ہے۔ اس قسم کے الزام تراشیاں عام ہونے سے زنا کے عام ہونے کا راستہ بھی ہموار ہو جاتا ہے کہ محلے، شہر، علاقے میں کہاں کہاں یہ جرم ہو رہا ہے اور کون کون سے لوگ اس جرم میں ملوث ہیں۔ قذف کے مرتکب میں یہ شرائط ہونی چاہیے۔ نمبر 1، بالغ ہو، بچہ قذف کرے تو حد نہیں ہے، البتہ تعزیری سزا ہے۔ نمبر 2، عاقل ہو، مجنون کا قذف مؤثر نہیں ہے۔ مقذوف، جس پر بہتان لگایا گیا ہے، اس میں یہ شرائط ہونی چاہیے۔ نمبر 1، بالغ ہو، اگر کسی بچے پر الزام لگایا ہے تو تعزیر ہے، حد نہیں ہے۔ نمبر 2، عاقل ہو۔ نمبر 3، مسلمان ہو، اگر کافر پر الزام لگایا جائے تو حد نہیں، تعزیر ہے۔ نمبر 4، عفت کا مالک ہو، اگر زانی مشہور ہو تو حد نہیں ہے۔ نمبر 5، اپنا بیٹا نہ ہو، اگر باپ اپنے بیٹے پر الزام لگاتا ہے تو حد نہیں، تعزیر ہے۔ حد قذف، قذف کے مرتکب پر حد جاری ہوگی جو 80 کوڑے ہوئے جو کپڑوں کے اوپر درمیانی طریقے سے مارے جائیں گے، یعنی زنا کی حد میں مارے جانے والے کوڑوں سے کچھ نرم۔ قذف کی حد مقذوف کے مطالبے پر جاری ہو سکتی ہے۔ اگر مقذوف مطالبہ نہ کرے، کسی اور کو حد جاری کرنے کا حق نہیں ہے، اور اگر مقذوف نے ایک مرتبہ معاف کیا ہو تو دوبارہ حد جاری کرنے کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ حد کے مطالبے کا حق جیسے خود مقذوف کو ہے، اس کے وارث کو بھی حق ہے کہ اپنے مرحومین پر قذف کی حد جاری کی جائے۔ نمبر 4، قذف کرنے والے اب کسی معاملے میں شہادت دینے کے قابل نہ رہے اور نہ ان کی بات قابل وثوق رہی، اب لوگوں میں ان کا کوئی اعتبار نہیں رہا۔ نمبر 5 ہے کہ اب یہ لوگ فاسق اور منحرف شمار ہوں گے۔ واضح رہے، قذف کی ایک سزا تو جسمانی ہے، 80 کو تعزیہ نے، دوسری سزا نفسیاتی ہے کہ معاشرے میں بے اعتبار ہو